کیسے مایوسی سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے چند علاجات یاد رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کے نام وہ یاد کریں اور ان کے معنی کو پڑھیے، تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کی صفات سے تعارف حاصل کیجیے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ قلبی تعلق کو مضبوط بنائیے۔ تعلق جب تک دل کا اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا، آپ مایوسی سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں آپ کے دماغ میں شیطان یہ سوچ ڈال رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، فوراً کہو سب کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں شیطان یہ کہتا ہے مارے گئے، وہاں ہمت کر کے کہا کرو جی پڑے، آپ ایمان کو سامنے لائیں۔ جہاں آپ کو شیطان یہ کہتا بس اب تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہی ہوا، وہاں آگے سے کیوں نہیں کہتے میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے دھوکہ نہیں دے گی، تم نے تو ذلیل ہو جانا ہے، آگے سے کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کا مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ کسی انسان کے ہاتھ میں عزت ذلت ہوتی تو روزانہ کئی ذلیل ہو جاتے، کئی عزتیں پا جاتے، اس لیے عزت و ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو اللہ کے ناموں کے بعد اللہ ذوالجلال کے ساتھ قلبی تعلق، اس سے انسان مایوسی سے بچتا ہے۔ ایک تیسرا حل بھی ہے، اللہ کے بارے میں خوش گمان ہونا، اچھا گمان رکھنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ جب میرے بارے میں کچھ کہتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں، اس کے ہونٹ حرکت بعد میں کرتے ہیں، جب اس کا میرے بارے میں اچھا گمان بنتا ہے میں عطائیں پہلے کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ایک سودا ہے، اچھا انسان گمان کرے تو اللہ اچھے ہی فیصلے کرتے ہیں، اور اگر انسان بدگمان ہو جائے تو پھر وہ کافروں اور منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جب اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ مایوسی سے بچنا ہے، اس کا ایک چوتھا علاج بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ صبر کر لے، یقین کر لے، اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے، یہ سواری اسے گراتی نہیں ہے۔ جب تک انسان برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت اسے ملتی رہتی ہے۔ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، مقتدا اسے بناتے ہیں، لوگوں کے لیے آئیڈیل اسے بناتے ہیں جن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، برداشت کرنا آتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے۔ یہ یقین اور برداشت، یہ صبر انسان کو مایوسی سے بھی بچاتا ہے اور دنیا کے لیے مثالی بناتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، جب میرے دل میں کبھی بھی تنگی محسوس ہوتی ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ راستے بند ہو رہے ہیں، تو جب بھی ایسی سوچ آتی ہے تو میں کیسے دور کرتا ہوں، میں کیسی امید کی سیڑھی لگاتا ہوں اور اس پہ سوار ہو جاتا ہوں، نہیں میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میرے گناہ جیسے بھی ہو جائیں، جب میں مقارنہ کرتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت کتنی ہے اور میرے گناہ کتنے ہیں، تو مجھے اپنے رب کی رحمت ہمیشہ وسیع نظر آتی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے جتنے بھی گناہ ہو جائیں تیرا کرم اتنا ہے کہ میں اس سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، تو ہمیشہ سے ہی رحم کرنے والا ہے اور سخاوت کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیری ذات نہ ہوتی تو کوئی عبادت کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی نا امیدی سے بچ نہ سکتا، لیکن تیری ذات اور تیری صفات کا ہی یہ کمال ہے کہ تیری صفات کو پڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، شاید جہنم میں نہ چلا جاؤں، لیکن میرے مالک جب تیری رحمت کا اندازہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ جنت تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہے اور عبادت کرنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ یہ امید جب تک انسان کے اندر نہیں آتی، اس وقت تک انسان نا امیدی سے نہیں بچتا۔ انسان کو اللہ ذوالجلال پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے، اور جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ نے فیصلہ 50,000 سال پہلے کر دیا ہے کائنات بنانے سے، اس لیے مجھے اس پر ایمان لانا ہے اور مجھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں زمین کے اندر یہ آپ کے جسم و جان میں کوئی مصیبت اور غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ یقین کر لیا کریں کہ اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے اس کے بدلے دینا کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب انسان کو قیامت کے دن جو ساری زندگی غموں میں رہا ہے، ایک مرتبہ بس جنت میں لے جا کے واپس لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا میرے بندے بتا تمہیں کوئی دکھ ہوا؟ وہ کہے گا اللہ زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوا۔ اس جنت کی تمام، اس جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کی نا امیدی اور مایوسی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔